میں ہوں یمنا سحر اور آج آپ کو سبق نمبر 2 جس کا عنوان اقوام عالم کے لیے امن و سلامتی کی برکت ہے۔ گناہ نے انسان کی زندگی کو 2 طرح سے متاثر کیا۔ ایک طرف خدا تعالیٰ اور اس کے بیچ جدائی پیدا ہو گئی اور دوسری جانب اس کے دیگر انسانوں کے ساتھ تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے۔ چنانچہ اس صورتحال نے انسان کے امن و سلامتی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب امن و سلامتی کی بحالی اسی صورت میں ممکن تھی کہ سب سے پہلے خدا اور انسان کے درمیان راضی نامہ ہوتا اور پھر دوسری جانب انسانوں کی آپس میں بھی صلح قائم ہوتی۔ آئیے دیکھیں کہ المسیح نے کس طرح ان دونوں پہلوؤں پر کام کر کے انسان کے لیے امن و سلامتی کو بحال کیا۔ المسیح کی ولادت اقدس پر آسمانی فرشتوں کے گروہ نے امن و سلامتی کے نغمات گائے، جن کا مضمون کچھ اس طرح تھا: عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ لوکا 2:14۔ اس گیت میں المسیح کی آمد کو انسانیت کے لیے امن اور صلح کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح گناہ کے باعث ایک جانب خدا اور انسان کے درمیان جدائی ہو گئی اور دوسری طرف انسانوں کے آپس میں تعلقات کشیدہ ہو گئے، اسی طرح المسیح کی آمد ایک طرف انسان اور خدا کے درمیان راضی نامہ کا ذریعہ ہے تو دوسری جانب انسان کی آپس میں صلح کا باعث بھی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ المسیح نے امن و سلامتی کی برکت کو کیسے عام کیا۔ امن و سلامتی کی بحالی کے لیے المسیح کا کردار۔ المسیح نے اپنی ساری خدمت کے دوران انسان اور خدا اور پھر انسانوں کے باہمی تعلقات کی بحالی پر زور دیا۔ آئیے دیکھیں کہ المسیح نے کس طرح ایک جانب انسان اور خدا کے درمیان صلح کروانے اور پھر دوسری طرف انسانوں کے آپس کے تعلقات کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور کس طرح آپ پوری انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کی برکت ثابت ہوئے۔ انسان اور خدا کے تعلقات کی بحالی۔ اس مقصد کے لیے المسیح نے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک ایسا پہلو کو اجاگر کیا جس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ وہ یہ کہ خدا محبت ہے اور وہ انسان کو اس کے گناہ، نافرمانی اور ہٹ دھرمی کے باوجود ایک شفیق باپ کی مانند پیار کرتا ہے۔ اس تعلق سے آپ فرماتے ہیں، وہ یعنی خدا اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ متی 5:45۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں، وہ یعنی خدا ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ لوکا 6:35۔ پھر مشرف بیٹی کی تمثیل کے وسیلے سے آپ نے انسان کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ خدا ایک شفیق باپ کی طرح انسان کو پیار کرتا ہے۔ وہ جب بھی توبہ کر کے اس کی جانب واپس آتا ہے تو وہ اپنے بازو کھول کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہ تمثیل کچھ اس طرح ہے: کسی دولت مند شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے اپنا حصہ طلب کیا اور پھر پردیس جا کر اپنا سارا مال اسباب بد چلنی اور عیاشی میں اڑا دیا۔ جب اس کے پاس کچھ نہ رہا تو نوبت فاقوں تک آ گئی، چنانچہ اس نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ ایک دن اسے احساس ہوا کہ اس کے باپ کے نوکر بھی اس سے کہیں اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کے پاس جا کر اس سے درخواست کرے کہ وہ اسے معاف کر دے اور اسے اپنے نوکروں میں ہی رکھ لے۔ لیکن جب وہ گھر آیا تو اس کے باپ نے اسے کھلے دل سے معاف کر کے اسے پھر بیٹے کے طور پر قبول کر لیا اور اس کے واپس آنے کی خوشی میں ضیافت کا انتظام کیا۔ اور جب اس کے بڑے بھائی نے اس پر اعتراض کیا تو اس نے اسے کہا، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ لوکا 15:32۔ پھر ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ لوکا 15:10۔ چنانچہ اس تمثیل کے وسیلے آپ نے اپنے مخاطبین کو سکھایا کہ جب بھی کوئی انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع لاتا ہے تو وہ اسے ایک بیٹے کی طرح اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔
ان ساری باتوں سے آپ نے سکھایا کہ انسان کی سب سے بڑی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پوری طاقت سے خداوند کو پیار کرے۔ متی 22 باب 35 سے 40 آیات کے مطابق جب ایک عالم شرح نے آپ سے پوچھا کہ توریت میں کون سا حکم بڑا ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دونوں حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ انسانوں کے باہمی تعلقات کی بحالی۔ المسیح نے لوگوں کی زندگی میں امن اور سلامتی کی بحالی کے لیے انہیں ایک جانب تو یہ سکھایا کہ وہ خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات بحال کریں، اور انہیں یہ احساس دلایا کہ خدا محبت ہے اور وہ ایک باپ کی طرح بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب اور عقیدے ہر انسان سے پیار کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ سکھایا کہ خدا کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسانوں سے اسی طرح پیار کرے جس طرح خدا نے اس سے پیار کیا ہے۔ اسی حوالے سے آپ فرماتے ہیں، وہ یعنی خدا تعالیٰ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ یعنی خدا باپ کامل ہے۔ متی 5 باب اس کی 44 سے 48 آیات۔ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ لوکا 6 باب اس کی 32 سے 34 آیات۔ المسیح کے نزدیک محبت کا یہ رشتہ ہر طرح کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی گروہ بندی سے بلاتر ہے۔ آپ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ خدا اپنی عالمگیر محبت کی بنا پر سب انسانوں کا باپ ہے، اور اپنی اسی محبت کی بنا پر خدا تعالیٰ ہر انسان کو اپنا فرزند قرار دیتے ہیں۔ یہ الہی محبت ہی ہے جو سب انسانوں کو بھائی بھائی بنا کر ایک عالمگیر خاندان کے بند میں باندھتی ہے، اور ہر انسان سے یہ توقع کرتی ہے کہ وہ بھی اس بے لوث اور یکساں محبت کی بنا پر سب انسانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی بہتری، بھلائی اور تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ آئیے پڑھتے ہیں باہمی محبت کی اہمیت کے بارے میں۔ اس باہمی محبت کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے 3 خاص باتوں پر زور دیا۔ پہلی یہ کہ اگر کوئی اپنے پڑوسیوں، بہن بھائیوں یا خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ناراض ہے تو اس کی کوئی عبادت بھی خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ ان کی شکایت کا ازالہ کر کے ان کی ناراضگی ختم نہیں کر لیتا۔ المسیح فرماتے ہیں، پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ متی 5 باب اس کی 23 سے 24 آیات۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ اسی طرح گناہوں کی معافی بھی دوسروں کو معاف کرنے سے مشروط ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ متی 6 باب اس کی 14 سے 15 آیات۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ اگر ہم خدا سے برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے ہم جنس انسانوں کی تعمیر و ترقی اور بھلائی کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ لوکا 6 باب اس کی 38 آیت۔ چنانچہ اگر ہم خدا تعالیٰ سے برکت چاہتے ہیں تو پہلے ہم خود دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم دوسروں کو دیں گے تو خدا تعالیٰ بھی ہمیں کئی برکات عطا کرے گا۔ آج کے سبق کا حاصل کلام یہ ہے کہ المسیح کی تعلیمات نے انسان کو ایسا رستہ فراہم کیا کہ جن پر چل کر ہر انسان امن و سلامتی اور پیار اور محبت کی برکت سے
فیضیاب ہو سکتا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جتنے لوگوں نے ان اصولوں کو اپنا لیا، امن و محبت اور سلامتی کی برکات ان کا مقدر بن گئی۔